اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ گزشتہ درس میں ہم نے خلاصہ بیان کیا اس درس کا جب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی جنابت کے اسباب کیا ہیں، کب غسل جنابت واجب ہوتا ہے اور غسل جنابت جس انسان پر واجب ہے اس پر کیا کیا چیزیں حرام ہیں، یہ ہم نے گزشتہ درس میں اس سب کا خلاصہ کیا تھا۔ اب اس کی تطبیق کر لیتے ہیں۔ وَمُوجِبُ الْجَنَابَةِ شَيْئَانِ، اور جنابت کا سبب دو چیزیں بنتی ہیں، یعنی دو چیزوں سے غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے۔ جناب آواز نہیں آ رہی۔ ان دو چیزوں میں سے ایک کیا ہے؟ انزال ہے۔ للمنی یقظتاً و نومان، چاہے وہ جاگتے ہوئے ہو یا سوتے ہوئے ہو۔ انزال یعنی منی کا خارج ہونا، چاہے وہ جاگتے ہوئے ہو یا سوتے ہوئے ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ وَمُوجِبُ الْجَنَابَةِ شَيْئَانِ، دو چیزیں غسل جنابت کے واجب ہونے کا سبب بنتی ہیں، دو چیزوں کی وجہ سے غسل جنابت واجب ہوتا ہے۔ احدہما الانزال، ایک ان میں سے انزال ہے۔ انزال یعنی للمنی یقظتاً و نوماً، کیا انزال یعنی منی کا خارج ہونا، چاہے وہ جاگتے ہوئے جاگتے ہوئے ہو یا سوتے ہوئے ہو، چاہے وہ جاگتے ہوئے ہو یا سوتے ہوئے ہو۔ والثانی، اور دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب ہے غیبوبۃ الحشفہ، حشفے کا غائب ہو جانا، یعنی اتنی مقدار میں داخل ہو کہ حشفہ یعنی جو ختنہ جہاں سے ہوتی ہے وہ حصہ غائب ہو جائے۔ وما فی حکمہا، اور جو اس کے حکم میں ہے۔ حشفے کا غائب ہو جانا کا قدرہا من مقطوعہا، یعنی یا جو اس کے حکم میں ہے یعنی اتنی مقدار میں چلا جائے جتنی مقدار میں وہ مقطوع ہوتا ہے، قطع کیا جاتا ہے جی ختنوں کے وقت، جتنی حصے کی ختنیں ہوتی ہیں۔ قبلاً او دبراً، چاہے وہ آگے کے مقام میں ہو یا پیچھے کے مقام میں ہو۔ من آدمی وغیرہ ہی، چاہے یہ مسئلہ آدمی کے ساتھ ہو یا غیر آدمی، انسان کے ساتھ ہو یا کسی جانور کے ساتھ ہو۔ حیاً و میتاً، چاہے زندہ ہو یا میت۔ فاعلاً و قابلاً، چاہے کرنے والا ہو یا جس کے ساتھ یہ فعل انجام کیا جا رہا ہے وہ ہو، دونوں پر واجب ہو جائے گا۔ اگر حشفے کی مقدار میں دخول ہوا ہے تو چاہے میت کے ساتھ ہو، چاہے زندہ کے ساتھ ہو، چاہے آدمی کے ساتھ ہو، چاہے غیر آدمی کے ساتھ ہو، چاہے فاعل ہو چاہے قابل ہو، دونوں پر غسل جنابت واجب ہو جائے گا۔ انزل الماء اولا، چاہے منی خارج ہو یا خارج نہ ہو، یعنی غیبوبۃ الحشفہ ہی کافی ہے غسل جنابت کے واجب ہونے کے لیے۔ یعنی ایک تو ہے کہ اگر منی خارج ہو جائے تو منی خارج ہونے میں غیبوبۃ الحشفہ کا مسئلہ نہیں، صرف اگر منی جاگتے میں سونے میں بغیر جمع کے ہی خارج ہو گئی، صحیح بغیر غیبوبہ کے ہی خارج ہوگی تو واجب ہو جائے گا، لیکن جہاں مسئلہ غیبوبہ کا مسئلہ ہے، غیبوبۃ الحشفہ، تو اس میں یہ مقدار ہونی چاہیے، اتنی مقدار میں داخل ہو، چاہے وہ آدمی کے ساتھ ہو، غیر آدمی کے ساتھ ہو، زندہ کے ہو، میت کے ہو، فاعل ہو، قابل ہو، دونوں پر واجب ہوگا، چاہے انزال ہوا ہو یا انزال نہ ہوا ہو۔ وَمَتَى حَصَلَتْ الْجَنَابَةُ، اور جب غسل جنابت یا جب جنابت حاصل ہو جائے، یعنی انسان مجنب ہو جائے
یعنی اس کے اوپر جب غسل جنابت واجب ہو جائے گا، جنابت حاصل ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ غسل جنابت واجب ہو جائے گا. للمکلفین، مکلف کے لیے، بعادل امرین، ان دونوں کاموں میں سے کسی ایک کے ذریعے بھی، چاہے انزال ہو سوتے جاگتے میں یا غیبوبۃ الاشفاء ہو. تعلقت بہ الاحکام المذکورہ، تو یہ بعض احکام جو ذکر کیے گئے ہیں یہ اس سے متعلق ہیں، بعض احکام اس پر واجب ہو جاتے ہیں. نمبر 1، فَيَحْرَمُ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْعَزَائِمِ، یا یحرم، حرام ہو جائے گا اس پر کیا؟ قراءت عزائم، سورہ سجدہ کا پڑھنا. جن سوروں میں واجب سجدے ہیں ان کو پڑھنا اس شخص کے اوپر، یعنی مذنب کے اوپر حرام ہے. الاربع، جو 4 سورے ہیں جس میں سجدے واجب ہیں. الف لام میم تنزیل، حامیم سجدہ، والنجم اور اقرا بسم. اور پارے کے اعتبار سے 21واں پارہ، 24واں، 27واں اور 30واں. وَأَبْعَازِهَا، اور ان سوروں کے جز کو پڑھنا بھی، بعض کو پڑھنا بھی حرام ہے. یعنی ان 4 سوروں کے بعض یعنی جز کا پڑھنا بھی حرام ہے. یعنی یہ نہیں پورا سورہ ہی بلکہ سورہ کا کچھ حصہ پڑھنا بھی حرام ہے. حتی البسملہ، حتیٰ کہ ان کے ارادے اور نیت سے بسم اللہ پڑھنا بھی حرام ہے، کیونکہ بسم اللہ سورہ کا جز ہوتا ہے. وَبَعْضِهَا، اور بسم اللہ ہی نہیں بلکہ بسم اللہ کا بعض پڑھنا بھی یعنی جز پڑھنا بھی حرام ہے. اذا قصدها لأحدها، جب ارادہ کرے، نیت کرے، لأحدها، ان میں سے کسی ایک سورے کے لیے، یعنی 4 سوروں میں سے کسی ایک سورے کے لیے، تو بھی حرام ہے. واللبس فی المساجد، اور مساجد میں رکنا، ٹھہرنا. مطلقاً کسی بھی مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، مطلقاً یعنی چاہے کوئی بھی مسجد ہو. والجواز فی المسجدین، اور گزرنا حرام ہے 2 مسجدوں سے، مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف سے. العظمین، مسجدین العظمین بمکہ المکرمہ والمدینۃ المنورہ، یعنی جو مسجد مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف. جو مسجد حرام کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں، اور مسجد نبوی شریف کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں. وَوَضْعُ شَيْءٍ فِيهَا، اور مساجد میں کسی چیز کا رکھنا. اے فی المساجد مطلقاً، کسی بھی مسجد میں کوئی چیز رکھنا حالت جنابت میں حرام ہے. وَإِن لَمْ يَسْتَلْزِمْ الْوَضْعُ اللَّبْسَ، اگرچہ رکھنے میں لبس لازم نہ بھی آئے، ٹھہرنا رکنا لازم نہ بھی آئے، تب بھی رکھنا حرام ہے، یعنی رکھنا ہی حرام ہے مسجد میں کوئی چیز. بل لو تراؤ من خارج، حتیٰ کہ اگر باہر سے بھی پھینکو تو بھی جائز نہیں ہے، باہر سے بھی آپ ڈال دیں رکھ دیں تو بھی جائز نہیں ہے. وَيَجُوزُ الْأَخْذُ مِنْهَا، ہاں مساجد سے لینا جائز ہے، لے سکتے ہیں، کوئی چیز اٹھا سکتے ہیں. واضح ہوئی؟ عام مسجدوں سے، ان 2 سے نہیں. 2 میں تو انٹرنیشنل منع ہے، گزرنا منع ہے. ان 2 میں گزرنا بھی منع ہے، ان 2 مسجدوں سے، مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف سے. کہہ رہے ہیں کہ ومس خط المصحف، خط المصحف، اور قرآن کریم کے خط کو چھونا. وہ کلمات ہو، خط یعنی کلمات، وہ حروف ہو المفردہ، اور اس کے مفرد حروف، قرآن کریم کے حروف کلمات اور اس کے مفرد حروف. وما قام مقامہا کالشدہ والحمزہ، اور جو اس کے قائم مقام حروف کے، جیسے تشدید یا حمزہ وغیرہ، حمزہ وغیرہ. بجزء من بدن، اپنے بدن کے کسی بھی جز سے، یہ نہیں کہ ہاتھ ہی لگانا، آپ اگر اسے بوسہ بھی دینا چاہیں تو بھی حرام ہے، کیونکہ بدن کا کوئی جز بھی لگانا حرام ہے حالت جنابت میں. جی بھلے بجزء من بدن ہی تحلہ الحیات، کون سا؟ جس میں زندگی پائی جاتی ہے، حیات ہوتی ہے.
بال لگ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح، جس میں زندگی نہیں ہوتی اسے کر سکتے ہیں، لیکن جس میں حیات زندگی ہے اس سے آپ نہیں چھو لگا سکتے، مس کر سکتے، اور اسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا اللہ عز و جل کے نام کو بھی نہیں چھو سکتے مطلقاً، مطلقاً یعنی چاہے وہ کہیں بھی لکھا ہوا ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، صحیح، نہیں چھوئیں گے اللہ تعالیٰ کے نام کو۔ او اسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کو بھی آپ نہیں چھو سکتے، او احد الائمہ علیہ السلام یا ائمہ علیہ السلام کے ناموں کو بھی نہیں چھو سکتے۔ المقصود بالکتابہ ولا درہم و دینار، مقصود جو ہے وہ کتابت سے کیا ہے، یعنی جو آپ کا نام لکھا ہوا ہے، صحیح، جیسے محمد علی صاحب نے سوال کیا تھا کہ اگر جو ہے وہ مثلا یہ نام لیکن کسی اور کا نام ہے، مقصود وہ نہیں ہے، تو مقصود وہ نہیں ہے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے، صحیح، ولو علی درہم و دینار، چاہے وہ لکھا ہوا درہم پر ہو یا دینار پر ہو، فی المشہور، قول مشہور کی بنا پر، صحیح ہے، سمجھ میں آ گیا؟ یعنی اللہ کے نام کو، قرآن کریم کو، اللہ کے ناموں کو نہیں چھوا جائے گا، صحیح، چاہے وہ درہم و دینار پر ہی کیوں نہ ہو، صحیح، ہاں، کیونکہ روایات میں موثق عمار میں پایا جاتا ہے کہ جو انہوں نے حضرت ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، لا یمس الجنب درہما ولا دینارا علیہ اسم اللہ تعالی، اگر درہم و دینار پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے تو مجرم اسے نہیں چھو سکتا، ٹھیک، بھلے، ٹھیک ہے، واضح ہے، تو وقت تمام ہو چکا، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، کل انشاءاللہ مکروہات آئیں گے کہ مجنب پر کیا چیزیں مکروہ ہیں، انشاءاللہ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، مباحثہ کیجئے اچھی طریقے سے، انشاءاللہ دہرائیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو پوچھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہے، والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔